السلام علیکم۔ مصر کا ایک بہت بڑا شہر ہے قاہرہ۔ وہاں ایک تاجر رہتا تھا، بیمار ہو گیا۔ قاہرہ کے مشہور ڈاکٹروں سے ملا۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد کہا کہ آپ بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، آپ کی بیماری کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی یورپ کے اچھے اسپتال سے رجوع کیجیے۔ وہ چلا گیا، وہاں کے مشہور ڈاکٹروں سے ملا۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد کہا کہ واقعی میں آپ بڑی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، آپ کی بیماری کا علاج بہت مشکل ہے، یہ چند دوائیاں ہیں، لیکن ہم اپنے تجربے سے کہتے ہیں کہ بس آپ چند دن کے مہمان ہو۔ بیچارہ مایوس ہو کر اپنے ملک آ گیا، روزمرہ کی زندگی گزار رہا تھا اور زندگی کے ایک ایک دن گن رہا تھا کہ بس میں اب چند دن کا مہمان ہوں۔ ایک دن نماز کے بعد جب اپنے گھر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ گوشت کی ایک دکان کے باہر ایک خاتون قصائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو چن رہی ہے اور چن کر اپنے تھیلی کے اندر ڈال رہی ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو، یہ تو پھینکے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور وہ گوشت کھانے کی ضد کر رہے ہیں اور میرے پاس گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں بیوہ ہوں۔ تو اس کو بڑا احساس ہوا۔ اس نے قصائی سے بہت سارا گوشت خرید کر اس خاتون کو دیا اور اس قصائی سے کہا کہ اس عورت کی شکل کو ذہن میں رکھیے، جب بھی آپ کے پاس آئے تو جتنا مطالبہ کرے اس کو اتنا گوشت دے دینا، اس کی پیسے میں دے دوں گا۔ بہرحال وہ تاجر اس واقعے کو تو بھول گیا، لیکن چند مہینوں کے بعد میں اس نے محسوس کیا کہ اس کی صحت کے اندر بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے مقامی ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد کہا کہ آپ کی صحت تو بالکل ٹھیک ہے اور آپ کے اندر سرے سے کوئی بیماری ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ احتیاطاً پہلے آپ یورپ کے ڈاکٹروں سے چیک اپ کرائے تھے، وہاں جا کر تھوڑا سا دوبارہ چیک اپ کرائیے۔ وہ چلا گیا۔ ڈاکٹروں نے پہلے کی چیک اپ لسٹ دیکھی، رپورٹ دیکھی تو اور ابھی کی فی الحال کی رپورٹ دیکھی تو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سرے سے آپ کے اندر کوئی بیماری ہے ہی نہیں، آپ نے کون سے ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے، کیا کھایا آپ نے؟ تو اس کو اس گوشت والی خاتون کا واقعہ یاد آیا تو اس نے کہا کہ میرا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تمہیں یقین نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بات صحیح ہے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں ایسے مجبور لوگ تو نظر آتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن ایسے مجبوروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی غیرت ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہے۔ تو ایسے مجبور اور ایسے محتاج ضرورت مند لوگ جو ہماری نظر میں ہے، آپ کے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اور پڑوس میں اگر ہو تو خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ان کے جو دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں آپ کی دنیا اور آخرت بنا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔